یہ بھی میں بات واضح کر دوں، ہمارے تبلیغی دوست چونکہ سارے بیچارے ایسے ہی پکڑے جاتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، انہیں پڑھایا لکھایا کچھ نہیں جاتا، تو عموماً یہ بڑا زوردار دعویٰ کرتے ہیں کہ تبلیغی مقصد ہے۔ تبلیغ مقصد نہیں ہے، تبلیغ تو ہوتی ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام پہنچانا مقصد نہیں ہوتا، جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس پر عمل مقصد ہوتا ہے۔ مقصد اسلام اور اسلام پر عمل ہے، تبلیغ اس کا ذریعہ ہے، اور بہت خوبصورت ذریعہ ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے، اللہ کریم قبول فرمائے اور اس پر اجر دے۔ اور ہر تبلیغ کرنے والے کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ وہ تجزیہ کرے کہ اس کی تبلیغ کا اثر اس پر خود پر بھی ہو رہا ہے۔ اب تبلیغ کا یہ مقصد نہیں کہ آپ جا کر کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تم بھی تبلیغ کرو، کس بات کی وہ بات کا پتہ ہی کوئی نہیں، عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ کوئی پتہ نہیں، حلال حرام کیا ہے یہ کوئی پتہ نہیں، عمل کیا ہے یہ کوئی، تو وہ کون سی تبلیغ ہے؟ قرآن کریم نے جو تبلیغ کا اصول بتایا، فرمایا کہ ہر قوم ہر قبیلے میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو جا کر دین سیکھیں اور واپس آ کر اپنے قبیلے کو دین سکھائیں۔ قرآن کا طریقہ تبلیغ یہ ہے کہ ہر خاندان میں سے، ہر کنبے میں سے، ہر گاؤں میں سے کچھ بچے انہیں دین پڑھایا جائے اور واپس آ کر اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے کنبے، اپنے قبیلے میں وہ دین سکھائیں لوگوں کو۔ قرآن کا طریقہ تبلیغ یہ ہے، اور تبلیغ ہوتی ہے پیغام۔ اب وہ پیغام کیا ہے اس کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر تبلیغ کیا ہے؟ وہ جی میں آیا ہوں تبلیغ کرنے، تبلیغ ہوگی، آپ بھی اٹھیں آپ بھی تبلیغ، نہ اسے پتہ ہے کیا کہنا ہے، نہ اسے پتہ ہے کہنا کیا، نہ اسے پتہ ہے عمل کیا کرنا ہے، نہ اسے پتہ ہے عمل کیا کرنا ہے، تو پھر تبلیغ کیا ہو؟ تو یہ تحریک تبلیغ جنہوں نے شروع کی وہ خود صاحب حال بزرگ تھے اور سالک المجذوبی تک ان کے مراقبات تھے۔ پھر ان کے بیٹے اس کے سربراہ رہے، وہ بھی فنا فی الرسول تھے۔ پھر بڑی دیر تک ذکر کا ایک پورا باب ہوتا تھا تبلیغی نصاب میں، اور یہ انہوں نے شروع اس لیے کی تھی کہ دہلی کے نواں میں ایسے علاقے تھے جہاں بڑے بڑے سکھ جاگیردار تھے، اور جو مسلمان ان کے مظاہرے تھے وہ ایسے ہو گئے تھے کہ نام کے مسلمان تھے، کرتے ختنہ بھی نہیں تھے، آتا انہیں کلمہ بھی نہیں تھا، اور کسی سے پوچھو تو کہتے تھے ہمارے گھر میں جانماز کی اور لوٹے کی تصویر لٹک رہی ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ مولانا نے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے شروع کی تھی ان لوگوں کو کہ انہیں کم از کم کلمہ تو سکھایا جائے۔ تو وہ دو چار ساتھیوں کو بھیجتے تھے کہ تم فلاں گاؤں جاؤ۔ آپ ہم نے دیکھا جب وہ ہجرت کر کے ادھر آ گئے، مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے آ گئے، تو یہاں بھی سکھوں کی طرح پگڑی باندھ کر، تو سکھوں کے یہاں وال ہوتے ہیں اوپر ڈھانک دیتے ہیں، تو وہ پگڑی کے سرے کو گول کر کے یہاں رکھ کے سکھوں کی طرح اوپر بنا دیتے تھے۔ تو بنیادی طور پر ان کے لیے مولانا نے شروع کی تھی یہ تحریک، اور اس میں انہوں نے کلمہ اور نماز یہ دو چار باتیں ہی رکھی تھی بنیادی، کہ نہیں یہ بنیادی باتیں تو سکھا دی جائیں۔ اب یہ بین الاقوامی سطح پر چلی گئی ہے، لیکن اس کے بنیاد وہی 5 باتیں ہیں۔ اب اس میں وسعت ہونی چاہیے، اور بین الاقوامی سطح پر جن احکام اور جن عقائد و نظریات کی ضرورت ہے وہ ہونے چاہیے، تب تبلیغ ہوگی۔ لیکن خیر چونکہ اب یہ ایک رسم بن گئی اور سیاسی گروہوں کی طرح ایک گروہ بن گیا ہے، اور اب تو اس میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ اب تو ایک طرح کا ان کا نظریہ یہ بن گیا ہے۔ میں نے جن سے مجھے سابقہ یہاں پڑھتا ہے جو مقامی ہے، تو ان کا نظریہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو تبلیغ نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، صرف تبلیغی مسلمان۔ اس قدر اس میں شدت اور تبدیلی آ گئی ہے، اور ذکر کے تو خیر وہ بالکل سخت مخالف ہے، اور کہتے ہیں یہ تو کرنے کا کام ہی نہیں، اس سے باب بھی وہ چیپٹر بھی نکال دیا۔ یعنی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ ذاکر تھے، اور ان کے ارشادات ہیں کہ ذکر چھوڑ دو گے تو تمہاری تبلیغ محض چلت پھرت رہ جائے گی، اس میں روح نہیں ہوگی۔ تو اب وہ تب مرور زمانہ کے ساتھ تبدیلیاں آتی گئیں۔ اب یہ چند لوگوں کے لیے بن گئی ہے کہ ان کی سربراہی قائم رہے اور ان کی معتبری
اور ان کا تقدس قائم رہے تو وہ ایک مقدس باپ بن گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور معاف فرمائے۔ تو میری گزارش تبلیغی بھائیوں سے بھی یہ ہے کہ وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو احکام الہی کی طرف، کس چیز کی کرتے ہو؟ کچھ مطالعہ کرو، کچھ باتیں یاد کرو، وہ آگے پہنچاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ تمہاری تبلیغ کا تمہارے اپنے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے۔ جب اب خود پر نہیں ہو رہا تو کسی پر کیا ہوگا؟ جس چیز سے روکتے ہو اس سے خود رک جاؤ، جس کے کام کے کرنے کا حکم دیتے ہو وہ خود بھی کرو۔ اور محض ایک گروہ بنا لینا اور اس میں شامل ہو جانا تو یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی بچا ہوا